اب اس کے بعد جو ہے میں کلمہ صدارت کے لیے میں شیخ عزیز الرحمان تربت ناظم جمعیت اہل حدیث نیپال کو سفن دیتا ہوں کہ آپ جو ہے صدارتی کلمات میں خاص طور سے ابھی جو ہمارے یہاں مسئلہ چل رہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو لوگ گستاخی کرتے ہیں ان کے تعلق سے، تو میں نے آپ سے کہا بھی تھا کہ محبت رسول ہمارا موضوع ہو تھوڑا، اور اس کے متعلق یہ بھی ہم چاہے بات کر سکتے ہیں انشاءاللہ۔ تو 10-15 منٹ آپ کے پاس ٹائم ہے نا؟ آپ جو ہے محبت رسول جی اور اس کو فیس بک پہ بھی دیکھا جا رہا ہے نا؟ اور میں نے کہا بھی تھا کہ ابھی آج میں پچھلے ہفتے کا دیکھا ہوں تو تقریباً 2200 صرف جو ہے ہمارے مقصد حیات کے پیج پہ صرف لوگوں نے دیکھا ہے، 2200 لوگ، ہے نا؟ یہ معمولی بات نہیں ہے، الحمدللہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے، ماشاء اور یوٹیوب پہ بھی ڈالتے ہیں اور فیس بک ڈائریکٹ الحمد لائیو چل رہا ہے اور زوم بھی لائیو چل رہا ہے، جڑے ہوئے ہیں ماشاء اللہ۔ ہم لوگ ماشاء چاہتے ہیں ہم کام کریں، ہم لوگ جو ہماری قوم سوئی ہوئی ہے یا ہمارے یہاں کے جو رہبر ہیں وہ لوگ سوئے ہوئے ہیں، تو ہم لوگ چاہتے ہیں اندر جان ڈالیں، سب کے اندر روح پھونکیں، اور ہمارے یہاں کا جو معاشرہ ہے اس کو بالکل جو ہے ایسا خوشنما معاشرہ بنا دیا جائے کہ ایک مثالی معاشرہ ہو۔ یہ اسی وقت ممکن ہو سکتا ہے جب ہمارے علماء کرام بڑھ چڑھ کر کے اس میں حصہ لیں گے اور اس کام کو، اس کاج کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے۔ ماشاء اللہ آج ہمارے شیخ ثناء اللہ صاحب بھی تشریف فرما ہے، اور باقی ہمارے شعیب بھی عبد الوحید حفیظ بھی ہیں، وسید الرحمان بھی ہیں، اور باقی سب ہیں ماشاء اللہ۔ تو شیخ عزیز ماشاء الرحمان صاحب، آپ کو 15 منٹ کا ٹائم ہے، آپ اس کے اندر جو ہے محبت رسول کے ساتھ ساتھ ہمارے معاشرے کے اندر کیا چیز کی ضرورت ہے، تعلیم و تعلم ہو گیا، اسی طرح سے تجارت و حرفت ہے، تو اس ساری چیزوں کے اوپر آتے ہیں تو اس میں روشنی ڈال سکتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم لوگ بار بار اس کے اوپر روشنی ڈالیں گے کہ ہماری قوم بالکل جاگ جائے۔ تو شیخ جی شیخ شروع کریں۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک وجزاکم اللہ خیرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ وتعالی ورفعنا لك ذکرک، وقال سبحانہ وتعالی ایضا فی موضع آخر وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين۔ معزز بھائیو، عزیز سامعین، مشائخنا الکرام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کا ہم شکر گزار ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ موقع عنایت فرمایا کہ آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر کے چند باتیں کر سکوں، اور پھر اس کے بعد میں مقصد حیات کی ٹیم اور خاص کر کے اپنے عزیز بھائی مولانا محمد قاسم صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے آج مجھے اس زوم کے ذریعے سے، زوم میٹنگ کے ذریعے سے کچھ کہنے کا موقع عنایت فرمایا، اور رات کی جو باتیں چند واٹس ایپ کے ذریعے سے ہوئی تھی اس سے آپ نے موضوع کا جو انتخاب دیا کہ محبت رسول کے تعلق سے کچھ باتیں کہہ دیں آپ، کیونکہ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے خاص کر کے اس مہینے میں افراط و تفریط کے دو اہم نکات سامنے ہیں۔ ایک تو مغربی دنیا کی طرف سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاکے اور کارٹون کو لے کر کے جو بہرحال ایک ادنا سا مسلمان اور جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی اگر ایمان ہوگا، وہ بھی اپنی
اپنے قول و فعل کے ذریعے سے اس کی مذمت بیان کریں گے کہ اوپر لعنت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے وہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ایسے گستاخ رسول کو اللہ رب العالمین دنیا و آخرت دونوں جہان میں تو برباد کر۔ دوسرا موضوع جو اسی مہینے کے تعلق سے حب رسول کے نام پر جو ہمارے کچھ بھائیوں نے 12 ربیع الاول کو لے کر کے جو کرتے ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں۔ تو حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تکریم اور آپ کی شان کے بارے میں تو کچھ کہہ نہیں سکتا ہے، اور ہم لوگوں کی کیا بساط ہے بقول راحت اندوری کی زبانی کہ شاہ راحت اندوری نے کہا تھا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، اے نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا۔ میں اگر 7 سمندر بھی نچوروں راحت، میں اگر 7 سمندر بھی نچوروں راحت، تو آپ کے نام کی ایک میم نہیں لکھ سکتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کیا کہنا ہے؟ اللہ رب العالمین نے جو سرٹیفکیٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں رفعنا لک ذکرک، تو آپ کا نام اذا ذکرت ذکرت معی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ جو میرا نام جہاں ذکر ہوگا تیرا بھی نام وہاں پہ ذکر ہوگا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اس کی تعظیم و تکریم، اور ہم اور آپ کیا بیان کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان۔ آج یہ مغربی دنیا جس چیز میں پھنسی ہوئی ہے، اور یہی وہ ان کی دشمنی کے یہ آثار جو ہم دیکھ رہے ہیں، تو اس کے بارے میں ہمیں اور آپ کو یا پوری دنیا کے مسلمانوں کو اچنبھ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں جس وقت قرآن مجید کا نزول ہو رہا تھا، آیت آیت حرف حرف، اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودَ وَلَا النَّصَارَىٰ۔ یہ تو سرٹیفکیٹ ہے نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک طرف شان نرالی کا ذکر ہے، اور دوسری طرف خود اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ آپ سے کہاں وہ راضی ہو سکتا ہے۔ تو اپنی ناراضگی کا اظہار تو کبھی کھاکے بیان کر کے، کبھی کرٹون کی شکل میں، کبھی تحریری شکل میں، کبھی قولی شکل میں، اور کبھی حرکات و سکنات سے، اور اپنی ناراضگی کا اظہار کبھی میٹنگوں میں بیٹھ کر کے امم المتحدہ کے پلیٹ فارم سے، تو کبھی فردی طور پہ وہ کرتے رہیں گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی تو دلیل یہ ہے کہ ہمیں اور آپ جو بھی اگر محبت کرتے تو حقیقی معنوں میں اس کی اتباع ہونی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون محبت نہیں کرتا؟ یہ ایمان کا لازمی جز ہے۔ جو شخص اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھتا ہے، اسے بھی اشہد ان محمد رسول اللہ پڑھنا ہی ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ پڑھ کر کے اشہد ان محمد رسول اللہ کا اقرار نہ کرنا، وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا، بلکہ دائرہ اسلام میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو قبول نہ کرے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور اس کی کبریائی کو، اس کی برائی کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کو، اس کی اتباع، اس کی تعلیم، رب العالمین نے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچایا ہے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم ہے، تربیت ہے، کہ پوری دنیا اس تعلیم و تربیت کو پیش کر سکتی ہے اور کی ہے آج تک۔ اور آج لوگ مغربی دنیا ہمیں اس بات کی تنقید ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتے ہیں۔ ارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہنا ہے؟ وہ تو کہہ دیا اسی وقت اللہ کے رسول کے زمانے میں ایک شاعر نیٹ ورک کا پرابلم ہے شاید، کٹ گیا۔ لگتا ہے شاید ڈسکنیکٹ ہو گئے ہیں۔
جی 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 آواز جا رہی ہے، لگتا ہے کہ جی شاید کنیکٹ ہو گئے تھے آپ کی آواز آ نیٹ کی رہی وجہ ہے سے یہ ہوگی. ماشاء اللہ جی. ہاں آ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہاں ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیر. شاید کنیکٹ، شاید یہ منقطع ہو گیا تھا. ہاں ہاں جی 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 تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نہ کوئی آنکھ کبھی دیکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بہتر نہ کسی عورت نے کوئی بچہ پیدا کی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ خلقت مبرئا من کل عیب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور آج خاکے اور کارٹون بنا کے ہمارے اور لوگ کرتے ہیں. ارے آپ کی آپ کان نقش نے ذکر کیا کہ بھائی یہ اس کا کیا مطلب ہے. اس کا مطلب اتنا ہی ہے، اس کا معنی ہی یہی ہے کہ اگر یہ جو شخص جس انداز سے چاہتا تھا، اگر اللہ کے رسول بھی چاہتے کہ ہماری پیدائش کس انداز کی، تو اس سے بہتر یہی انداز کا ہوتا. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تو خلقی باتیں ہیں. رہ گئی بات محبت، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان کا یہ جز ہے، لازم و ملزوم شے ہے. ہم تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایمان کے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کوئی شخص مومن اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب اس کے نزدیک اس کے نفس سے، اس کے اولاد سے، ان کے والدین سے، ساری دنیا سے زیادہ میں محبوب نہ ہو جاؤں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان کا جز ہے. اور ایمان کا ہونے کے ساتھ ساتھ ایک کرنا چاہتا ہوں کہ محبت کا معنی یہ نہیں ہے نبی اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے، مطلب ہے کہ اس کی باتوں کو مانتا ہے، اس کے ارشادات، توضیحات اور اس کے بیانات کی پیروی کرتا ہے، تب محبت ظاہر ہوتی ہے، زبان سے نہیں. آج جو ہمارے ہی بھائی، ہمارا ہی لبادہ وڑھ کر کے کچھ لوگ جو محبت رسول کے نام پر جو حرکتیں کرتے ہیں، حقیقی معنوں میں حب رسول کا معنی یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. یہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے. یہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے. نبی کی اتباع تو یہ حب کی دلیل ہے، محبت کی دلیل ہے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کی پیروی کرنا، اس پر چلنا، اس کے فرمان کو لاگو کرنا، اس کی باتوں کو فالو کرنا، یہ تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام کا عمل. اور یہی وجہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ احد میں وہ عورت جس کو آ کر کے خبر دی جا رہی تھی کہ آپ کے شوہر کا مارا گیا، آپ کے بھائی شہید ہو گئے، آپ کے بیٹے شہید ہو گئے، تو وہ کچھ نہیں، صرف اتنا پوچھتی تھی کہ نبی کے بارے میں بتائیے، نبی کے بارے میں. تو جب کہا گیا کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحیح و سالم ہے، تو اس عورت کا ایک جملہ آپ دیکھ لیجیے، اس صحابیات کی ایمان کا ایک دیکھ لیجیے کہ کل مصیبت بعدک جلل، یہ لفظ ہے ان کا، کل مصیبت بعدک جلل. دیکھیے یہ محبت ہے، یہ ایمان کی دلیل ہے. یہ محبت اور یہ ایمان ہے انسان کے اندر، یہ ایمان اور یہ محبت ہونی چاہیے. یہ تھا صحابہ کرام کا. اور ابو سفیان کے بارے میں آپ سب جانتے ہیں ماشاءاللہ، سارے کے سارے مشائخ لوگ اس سے جوائن کیے ہوئے ہیں، سب کے سب آپ ہی مشائخ جانتے ہی ہیں. ابو سفیان کا وہ مشہور واقعہ کہ جو ابو سفیان نے مکے کی گلیوں میں جا کر کے ذکر کیا تھا کہ نہیں محمد سے جنگ مت کرو. ابو سفیان جو واپس گیا تھا شام سے، جو اس راستے میں، تو کہا نہیں، اس سے محبت کرنے والوں وہ بات مت مانو، اس کی باتوں کو. اور ایک صاحب اس نے ذکر کیا تھا جا کر کے ابو جہل کو جا کر کے اور سب کے سامنے میں کہا رہے اس کا وضو کا پانی زمین پر نہیں گرتا کہ بے تحاشا اس کا تھوک زمین پر گرنے نہیں دیتا. صحابہ کرام اپنے جسموں میں مل لیتے ہیں. یہ ایمان تھی، یہ صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت تھی. عبداللہ بن عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد پوچھتے تھے اللہ کے رسول اس جگہ استنجا کیے تھے، وہیں جا کر کے استنجا کرتے. یہ محبت تھی، حب میں یہ محبت. اور آج ہم مسلمان
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا جو دعویٰ کرتے ہیں صرف زبانی دعویٰ ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا، اس میں کوئی شک کی بات ہے، ہم سب کا ایمانی جز ہے، جذبہ ہے کہ جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخانہ کلمات کہے گا، گستاخ حرکتیں کرے گا، جو بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں ایسی حرکت کرے گا تو ہم سب اپنی جان و مال کی قربانی دینے کے لیے تیار، اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اور آپ نے دیکھا لاکھوں اور کروڑوں کی تعداد میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں جو ہے لوگ کھڑے ہوئے، لیکن ان سب سے میں کہنا چاہتا ہوں کہ جس طریقہ سے آپ اس طریقے سے جب آپ روڈوں پہ کھڑے ہوئے ہیں، اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا بھی فالو کیجیے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس میدان میں جہاں جہاں جس طریقے سے حقوق میں، عبادات میں، معاملات میں، کاروبار میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم دیا ہے، ہمیں جو سکھلایا ہے، ہمیں جو بتایا ہے، اس کا ہم فالو کریں. زبانی طور پر نہیں، جہاں ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جہاں ہم نعتیہ کلمات پیش کرتے ہیں، اور جہاں ہم اپنی زبان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و تقریب ذکر کرتے ہیں، وہی ہم اپنے کردار سے، اپنے اعمال سے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا فالو کریں. میرے بھائیوں، حقیقی معنوں میں، حقیقت میں ضرورت ہے اس وقت، خاص کر کے ہمارے ملک نیپال میں، ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور اس کی تعلیم کے تعلق سے ہم سب لوگوں کو ایک جٹ ہو کر کے اس پر عمل کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت جو ہمارے مشائخ ہیں، جو علماء کرام ہیں، مساجد و مدارس میں جو لوگ کام کر رہے ہیں، ان مساجد و مدارس میں ان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ سیرت نبی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو عام کرنے کے لیے دروس چلائے جائیں، لوگوں کے بیچ میں سکھائے جائیں، کہیں جائیں. ہمیں بہت دکھ ہوتا ہے، اور آپ سب لوگوں کو بھی دکھ ہوتا ہوگا، کہ گاؤں سے لے کر کے شہر تک اس وقت جتنی جگہوں پہ سوائے جمعہ کے خطبے کے علاوہ کہیں آپ نہیں دیکھیں گے کہ کسی 5 وقتہ نمازوں میں چند کلمات کوئی اسی جگہ کے مسجد کا امام ہو، یا وہیں کا مدرس ہو، یا وہیں کا علماء اسی علاقے کے رہنے والے ہوں، جن سے آپ لگاتار سنتے آ رہے ہوں گے. اس وقت ضرورت ہے کہ ہم سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم کو عام کریں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو عام کریں، اور اس کو لاگو کرنے کی ضرورت ہے. حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ہے. تب حقیقی معنوں میں ہم یہ ثابت کر پائیں گے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم محبت کرتے ہیں. نہیں تو زبانی دعوے سے کچھ بھی نہیں، زبانی دعوے سے کچھ نہیں ہو سکتا. نہیں تو صحابہ کرام کے اعمال کو دیکھ لیجئے کہ زبان کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام نے اپنے جان و مال سے جو قربانی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے محبت میں پیش کیا، اس کی مثال کوئی پیش نہیں کر سکتا، اور اس سے پہلے چشمے فلک نے کبھی دیکھا بھی نہیں. یہی وہ چند باتیں ہیں. حقیقی میں کیا کہو، ابھی ہم لوگ سب نعت سن رہے تھے تو انہوں نے بہت ہی بہترین ایک شعر کہا تھا، زیادہ بولنے سے تو نہیں، بہتر ہے چپ رہنا. تو ہم محبت رسول میں کتنے کہیں، اس کے لیے تو کچھ کتنا کہا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے تو کتابیں کئی جلدوں میں لکھی جا چکی ہے، اور لکھنے والے لکھتے رہیں گے، اور قیامت تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں لکھی جانے والی باتوں کو جو ہے مطلب ختم نہیں کیا جا سکتا. اللہ رب العالمین نے ہی جب سرٹیفکیٹ دیا وہ رفعنا لک ذکرا، تو ہم اور آپ کتنی محبت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی ہم دلیل صرف یہ پیش کریں کہ نبی کی تعلیم کی اتباع کریں. یہی ہمارا کہنا ہے. اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل پر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و فعل پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم سب لوگوں کو اور ہم سب لوگوں کے بال بچوں کو اللہ رب العالمین روزی روٹی میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب لوگ جہاں کہیں بھی ہوں اللہ رب العالمین صحت و تندرستی سے رکھے. اور اس وقت جو دنیا میں عالمی وبا کرونا پھیلا ہوا ہے، اللہ رب العالمین ہم سب لوگوں کو اس سے محفوظ رکھے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولسائر المسلمین الحمد للہ رب العالمین. یہ چند باتیں تھی محبت رسول کے تعلق سے.
آپ لوگوں سے اور کچھ میں بھی سننا چاہتا ہوں، اور کچھ سوالات اگر آپ لوگوں کے پاس بھی ہوں تو انشاءاللہ العظیم ہم سب لوگ مل کر کے اس کو حل کریں گے۔ مبارک اللہ فی وجزاکم اللہ خیرا، والسلام علیکم شکرا، جزاک ورحمۃ اللہ اللہ خیر، وبرکاتہ۔ شکرا۔ ماشاء اللہ شیخ کی بہت زبردست بیان محبت رسول پر، جی بلا اور ساتھ ہی سب سے بڑی بات یہ کہ انہوں نے کہا کہ ہم سے کوئی سوال کر سکتے ہیں، اگر آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو ضرور کریں، اور ہم لوگ مل جل کر کے اس مسئلے کو حل کریں۔ ہمارے سماج میں کسی چیز کی ضرورت ہے، ہمارے قوم میں کسی چیز کی ضرورت ہے، ہمارے معاشرے میں ضرورت ہے، ہمارے ملک میں کسی جی چیز کی شیخ ضرورت ہے۔ آواز نہیں آ رہی مولانا قاسم صاحب؟ آواز بھی جا رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے آپ کی آواز۔ آ رہی آواز آ رہی ہے شیخ۔ جی تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ شیخ کا بہت زبردست بیان رہا محبت رسول پہ، اور ساتھ ہی ماشاءاللہ انہوں نے یہ ایک بات کہی کہ آپ میں سے کسی کے پاس کوئی سوال ہو تو ضرور کریں، اور ہم سب کو اس کا حل ڈھونڈنا چاہیے، ہے نا۔ ہمارے معاشرے میں کیا چیز کی ضرورت ہے، ہمارے بالکل ملک جی، میں کیا چیز کی ضرورت ہے، ہمارے ملک میں کیا چیز کی ضرورت ہے، تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے ہم لوگ بیٹھے ہیں۔ میں بار بار ایک بات کہا کرتا ہوں کہ یہ زوم میٹنگ ایک بھنڈارا ہے، دلان ہے، جس کے آواز اندر کہاں سے منقطع ہو جاتی ہے، نیٹ کا پرابلم ہمارے۔ جی سب کو آواز نہیں آ رہی ہے یا کسی خاص شخص؟ آواز آ رہی ہے، ہو سکتا ہے کہ شیخ کے جربان سے نیٹ ورک کی پرابلم اس وجہ سے آواز وہاں نہیں جا رہی ہے۔ آپ کی آواز آ رہی ہے شیخ؟ جی جی ہو سکتا ہے ہمارے یہاں پرابلم ہو نیٹ کا۔ شیخ جی جی نیپال ہے؟ جی چلیے جی کوئی بات نہیں، یہ نیپال کے اندر ہے کچھ کمی کمزوری ہے، بار بار جو لوگ بھی شامل ہوتے ہیں اس کا کٹ جایا کرتا ہے۔ چلیے اللہ ہمارے مسائل کو حل فرمائے۔ جی جزاک اللہ۔ جی تو بہت ساری باتیں انشاءاللہ آپ سے بھی کرنی ہے۔ میں بھی چاہتا ہوں کہ جس طرح سے آپ لوگ کیا کہتے ہیں ہمارے رہبر ہیں، اور خاص طور سے ایک ذمہ دار ہیں جمعیت اہل حدیث نیپال کے، تو ہم تو یہ چاہیں گے کہ آپ لوگوں کا بھی، بلکہ ہم سب لوگوں کا زیادہ یہ حق بنتا ہے کہ ہم لوگ مل کر کے پورے علاقے کے اندر جہاں پہ مساجد کے اندر دروس نہیں ہو رہے ہیں وہاں پہ کیسے دروس دیے جائیں، ہے نا۔ جمعہ کے دن ہم لوگ خطبہ دیتے ہیں، اس کے بعد کوئی اس کے اوپر ہم لوگ دھیان ہی نہیں دیتے ہیں کہ ہماری قوم چاہے چولہے بھاڑ میں جائے کہیں بھی جائے، ہم لوگ کوئی بھی دھیان نہیں دیتے ہیں۔ میں بار بار کہا کرتا ہوں کہ ہمارے سامنے سے کوئی مشرف گزر جاتا ہے، ہماری کانوں پہ جوں تک نہیں رکھتے ہیں کہ چلو ان کو ذرا توحید بتا دیں۔ ہمارے سامنے کوئی بدعت گزر جاتا ہے، ہم لوگوں کے کانوں پہ جوں تک نہیں رکھتے ہیں کہ چلو کم سے کم بدعت کی تعریف اس کو بتائیں، اور بدعت کے مقابلے میں کیا چیز ہے وہ صحیح کیا چیز ہے اس کو بتائیں۔ تو یہ ساری چیزیں ہمارے اندر کمی ہے، ہم سارے لوگوں کے اندر کمی ہے، ان ساری کمیوں کو ہمیں دور کرنا ہے، اور یہ صحیح اس وقت صحیح، ممکن ہے جب ہم لوگ سب مل جل کر کے اس کام کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ اسی لیے میں نے زوم کے اندر جو لکھا ہے میں نے جی ہاں سب سے پہلے تعلیم انشاءاللہ۔ و تربیت، تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی ضرورت ہے۔ اسی طرح سے جو میں نے زوم میٹنگ شروع کی تھی اس وقت مسئلہ یہ تھا کہ جی جی کورونا کی وجہ سے ہمارے یہاں علماء کرام سے زیادہ پریشان ہوئے کہ 10,000 12,000 15,000 سیلری ہے ان لوگوں کی، اور وہ تو بیچارے بیچ میں یعنی سیلری آنے سے پہلے ہی ختم ہو جایا کرتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے جی اب جو کورونا آ گیا ہے تو کورونا کے اندر جو 7 مہینہ 8 مہینہ سے کہیں کام نہیں چل رہا ہے، سارے مدارس بند ہے، سارے مساجد بند ہے، تو ایسے ماحول میں ان کا کیا بنے گا، ان کے بال بچوں کا کیا بنے گا؟ یہی ڈر تھا جس کی وجہ سے ہم لوگوں نے اس زوم میٹنگ کو شروع کیا ہے، تاکہ ہم لوگ ایسے بنے کہ کم سے کم جیسے ہمارے صحابہ کرام تھے، وہ تاجر بھی تھے اور بہترین مبلغ بھی تھے، تجارت بھی کرتے تھے، اور ساتھ ساتھ جو تبلیغ بھی کیا کرتے تھے۔ انڈونیشیا کے بارے میں آتا ہے کہ صرف 2 لڑکا جو انڈیا سے مسالہ بیچنے کے لیے وہاں گیا انڈونیشیا کے اندر، آج اتنا بڑا ملک مسلمانوں کا جو سب سے بڑا ملک ہے وہ انڈونیشیا سے اسی 2 آدمی کا مرہون منت سمجھ لیجیے۔ تو میں یہی چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ بھی دعوت کے میدان میں بھی آگے بڑھیں اور تجارت کے میدان میں بھی ہم لوگ آگے بڑھیں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہمارے مسائل جو حل ہوں گے، اقتصادی مسائل اگر ہمارے حل ہو گئے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگ آرام سے تبلیغ بھی کریں گے، اور یتیموں کی پرورش ہے، مسکین کو دیکھ ریکھ ہے، فقیروں کو دیکھ ریکھ ہے، معاشرے کا دیکھ ریکھ، انشاءاللہ سارا کچھ ہوگا۔ لیکن ہم لوگوں کے لیے اس کا کیا طریقہ ہونا چاہیے، کیا سیٹ اپ ہونا چاہیے کہ ہم لوگ تجارت بھی کریں اور تبلیغ بھی کریں انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ ایمان ہمارے دل کے اندر رہے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ہم لوگ جان نچھاور کرنے کے لیے بھی ہم وقت تیار رہتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاطر ہم لوگ ہم وقت تیار ہیں کہ ہمارے نبی کی شان میں کوئی گستاخی کرے تو انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مسلم کا ہر ایک بچہ بھی ان کا جواب دینے کے لیے تیار ہے، اور بھی جان نچھاور کرنے کے لیے بھی تیار ہے۔ میں زیادہ بول دیا کرتا ہوں تو کچھ لوگ سوال بھی کرتے ہیں کہ آپ بھی زیادہ بولتے رہتے ہیں، بہرحال ہمارے محدود وقت ہوتا ہے،
तो आज पहली मरतबा हमारे शेख सनाउल्लाह साहब हमारे साथ शामिल हुए हैं। माशाल्लाह साथ में बच्चे भी लग रहे हैं उनके। तो अल्लाह तबारक व तआला उन्हें खैर बरकत अता फरमाए। आप अपना ऑडियो खोल लें और 5 मिनट आपको टाइम दिया जाता है क्योंकि आप पहली मरतबा आए हैं, वरना हम अपने अहबाब को सिर्फ 2 ही मिनट का टाइम देते हैं। तो ठीक है, हमें बाद में लास्ट में 10 मिनट जो है हम लोग आपस में सवाल जवाब बातचीत भी करेंगे। तो आप जो है ना किस तरह से अपने माशरे के अंदर या मोहब्बत रसूल में जो कुछ भी आप कहना चाहें बिल्कुल दिल खोल के बोले, ताकि हम अपने माशरे में उसी ढंग से काम करने की कोशिश करें इंशाल्लाह। बारकल्लाह फीक, जज़ाकल्लाह खैर। फज़ल हबीबी। जी सनाउल्लाह साहब अपना ऑडियो पहले खोल लीजिए, या शायद नहीं मालूम है तो बड़ा मुश्किल होगा। आप साउंड पे क्लिक कीजिए, वहां पे लाल जो है ना साउंड की तरफ दिख रहा होगा, उस पर क्लिक कर दिए तो हो जाएगा वो। जा रही है आवाज? जी जी जी, आगे आगे। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। अभी जो हालात हाज़िरा में जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर जो उस्ताखाना यानी कार्टून छापा गया, वहाँ पर क्या कहते हैं फ्रांस के अंदर, उसके लिए पूरी दुनिया जो है खड़ी है सड़कों पर। और दुश्मन यही चाहता ही है कि हमको जो है ना जज्बाती किया जाए और हमारे इसे क्या कहते हैं जज्बात से फायदा उठाया जाए। मुसलमानों को इसके अंदर जज्बात से नहीं बल्कि हौसला से काम लेना चाहिए और तदबीर से काम लेना चाहिए। लोग जो हैं सड़कों पर निकल करके तोड़ फोड़ करते हैं या कुछ कर रहे हैं, जो अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तोड़ फोड़ नहीं करना चाहिए, बल्कि हुकूमती तो ये क्या कहते हैं जो हुकूमत वक्त है उनके जरिए या वहाँ पर क्या कहते हैं थाने के अंदर हो या एसपी डीएसपी के अंदर हो, वहाँ जाकर लोगों को अपना एप्लीकेशन देना चाहिए, पेपर देना चाहिए, ताकि हमारी जो है ना शिकायत दर्ज हो सके। तोड़ फोड़ करने से फायदा नहीं है। और वैसे अल्लाह ही ताला ने कहा था कि इन्ना आतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वनहर इन्न शानिअका हुवल अब्तर। यानी दुश्मन जो चाहे जितना भी हमारे पीछे लगा रहे या नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करे, इंशाअल्लाह वो दुम्बरीदा ही रहेगा, वो बेनामो निशान मरेगा। इसमें कोई शक की बात नहीं है। रहा कि तालीम और ताल्लुम की बात है, हम वहाँ से आने के बाद यहाँ बहुत कोशिश में लगे हुए, हर चीज को हम शेयर नहीं कर रहे हैं और उतना टाइम भी नहीं मिलता है। अपना घरेलू काम भी है, हमारी वालिदा भी बीमार है, जिसकी वजह से मैं ज्यादा परेशानी इसमें शामिल नहीं हो सका। पर यार अपने यहाँ जो मस्जिद के अंदर जो है ना, मैं सुबह शाम फजर के बाद से लेकर के 7 बजे तक और मगरिब के बाद से लेकर इशा के वक्त तक तालीम हो रही है और अच्छी तरीके से। अभी जो मैं क्या कहते हैं अब्दुल रहमान साहब बोले हैं कि हमसे कुछ सवाल करना है तो कर सकते हैं। सवाल तो उनसे है और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अपना नंबर दे सके तो मैं उनसे बात भी करूंगा, क्योंकि अभी जो है ना जो इंडिया के अंदर जितने भी लड़के पढ़ रहे थे उन तमाम को अभी तमाम मदारिस वाले बोल रहे हैं कि आप हिंदुस्तान अभी मत आए। अभी तमाम जितने भी उस्ताद थे, जितने भी लड़के थे, सब घर पे बैठे हुए हैं। हम लोगों ने एक हल निकाला है कि जितने भी असातिज़ा हमारे में बैठे थे उनका लिस्ट बनाए हैं। जो लड़का पढ़ने वाला पहली से लेकर के 8वीं तक फरागत तक जो लड़का जो पढ़ रहा था बाहर, उन तमाम का लिस्ट लेकर के हम लोग इंशाअल्लाह कल से उन लोगों की पढ़ाई भी शुरू कर रहे हैं, समझे ना। यानी उसमें हम लोग 4 सब्जेक्ट रखे हैं, इंग्लिश है, हिसाब है और तफसीर है और क्या कहते हैं उर्दू भी है। उसमें 4 या 5 सब्जेक्ट रखे हैं और तमाम लोगों का इत्तेफाक हुआ इनके ऊपर, क्योंकि तकरीबन ये पूरा साल ही खत्म हो गया लड़कों का, 3-4 महीना बाकी है। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि जो उनको जिया हो चुका है, जो नुकसान हो चुका है, उनकी भरपाई किया जाए, उनको इतना तैयारी कर दिया जाए कि रमजान के बाद वो लड़का कहीं इंडिया में जाए या कहीं भी पढ़ने के लिए जाए तो इंशाअल्लाह उसको आगे वाली जमात में कोई परेशानी ना हो। ये हम लोग की कोशिश है। और मौलाना अब्दुल रहमान साहब आप बोलेंगे कि आप जमीयत के अहले से माशाअल्लाह हमारे इलाकाई भी हैं, हमारे करीबी भी हैं, आप लोगों पर ज्यादा जिम्मेदारी बन रही है कि कम से कम इलाके को देखिए, काठमांडू में बैठ करके देखिए। जितने भी लोग काठमांडू में बैठ करके वो चाहते हैं कि हमारी जमीयत अहले हदीस यानी क्या क्या काम कर रही है और हर जगह इंशाअल्लाह खुशहाली होगा, ऐसा नहीं है। हम लोग गांव में हैं, अभी गांव के हालात देख रहे हैं। अभी कोई चुनाव का होता है तो सभी आदमी आते हैं, उसके बाद बिल्कुल खामोश। आप लोग घूमना चाहिए, गांव-गांव में घूमना चाहिए कि जमीयत के साथ में, जमात के साथ में क्या परेशानी है। हमारे मदरसे अभी खास करके ये तालीमी सिलसिला बंद होने की वजह से पूरे लोग परेशान हैं। वालिदैन तो परेशान है ही है, बच्चों भी परेशान है, बच्चा भी परेशान है, वालिदैन परेशान है कि हमारा तालीमी सिलसिला खत्म हो गया, बच्चों का क्या होगा, मुस्तकबिल क्या होगा। अब हिंदुस्तान बंद हो गया, हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे। आपके जो इब्न बाज साहब वहां चला रहे हैं, आप लोग उसको बड़ा कीजिए, फजीलत तक कीजिए। हम लोग सभी से कहते हैं कि भाई आप लोग बच्चा से पहली दूसरी तीसरी तक रखें, वैसे क्या फायदा है आपको।
कम से कम फजीलत तो कीजिए, अच्छे उस्ताद को रखिए। 10 बच्चा है, कम से कम आप उसको तालीम दीजिए बेहतरीन तरीके से। तो जितने भी इलाकाई लोग हैं, मैं तमाम से गुजारिश करता हूँ। अब काफी तकलीफ होती है मुझे, मैं कोशिश करता हूँ, आज छगरिया में जाता हूँ, जरैया बात कर रहा हूँ कि भाई आप लोग जो मदरसा बच्चों का जो है तालीमी सिलसिला बंद हो चुका है, कम से कम उसको जो है ना आगे कीजिए, उन लोगों को बढ़ाइए, ताकि आगे साल अगर मदरसा खुलता है रमजान के बाद में, तो पहली का लड़का दूसरी में जा सके। ऐसा नहीं हो कि फिर पहली में 1 साल तो उसका गया। अभी यानी क्या कहते हैं, नेपाल में सरकार जो है ना वो हॉस्टल के लिए इजाजत नहीं दे रही है। तो उसका ना ये है कि एलआई का बच्चा किसी एक जगह तो इकट्ठा हो सकता है, जैसे अपने अठीला में इंशाल्लाह कल से शुरू कर रहे हैं, तो पूरे इलाके में ऐलान करवाते हैं कि भाई आप लोगों का जो भी बच्चा यहाँ पढ़ना चाहे वो आए, अपना साइकिल से, मोटरसाइकिल सभी के पास में है, वो सुबह 8 साढ़े 8 बजे से क्लास शुरू होगा और 2 बजे तक क्लास रहेगा। उन लोगों को नाश्ते का इंतजाम यहाँ किया जाएगा, फ्री में नाश्ता का इंतजाम यहाँ किया जाएगा, उनको नाश्ता खिलाया जाएगा। और उसको क्या कहते हैं, महीना का सिर्फ 300 रुपया जमा करना पड़ेगा उस लड़के को। उनको यहाँ नाश्ता दिया जाएगा, पूरी किताबें दी जाएगी, और उनको जो कलम कागज वगैरह वो सब तमाम चीज फ्री में होगी, सिर्फ 300 रुपया उसको दिया जाए, ताकि जिम्मेदारी उनके ऊपर हो। और पैसा देता है तो यकीनी बात है कुछ मेहनत भी करेगा, इसलिए सिर्फ 300 रुपया रखा गया है। तो आप लोग भी अपने इलाके में कई फेसबुक के जरिए इंशाल्लाह हम ये कोशिश कर रहे हैं, और लोगों को वहाँ खबर भी कर रहे हैं कि जिस गांव में भी बच्चा है वो अपने बच्चे को भेजे, और इंशाल्लाह उन लोगों को तालीम बेहतरीन तरीके से अच्छे से उस्ताद को हम लोग यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं। और इंशाल्लाह कल से कल पहली मीटिंग है, और यहाँ जो शाहबुद्दीन साहब का जो मदरसा है उसके अंदर जो है ना कल से इंशाल्लाह शुरू हो जाएगा तालीम। बस ये मेरी यही बात थी। और क्या कहते हैं हजूर रहमान साहब, आपसे मैं आपका ये व्हाट्सएप नंबर दे दीजिए कि कॉल करने के लिए, तो मैं कॉल कर लूंगा आपके पास। अस्सलाम वालेकुम। इंशाअल्लाह जरूर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने इतनी बेहतरीन बात जज़ाकल्लाह खैर। बताई, बड़ी खुशी मुझे लगता है कि जितने भी हमारे सामाईन हैं सारे लोग इस बात से खुश होंगे, इसलिए कि बच्चों के तालीम और तरबियत के ताल्लुक से बहुत ही हम लोग फिक्रमंद हैं, और इसकी बहुत ही ज़रूरत, अशद ज़रूरत हम लोग महसूस कर रहे थे कि कोई बंदा ऐसा खड़ा हो, है ना, कि वो इस तरह से कोई काम करे। बहरहाल आप लोग ये काम कर दिए हैं तो बहुत बड़ा काम आप लोगों ने किया है। और 300 रुपये कोई ज़्यादा नहीं है, अगर बच्चे पढ़ना चाहें और मोटरसाइकिल से आकर के अगर पढ़ के चले जाए तो बहुत बड़ी बात है, माशाल्लाह बहुत अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि हॉस्टल में अगर रहने की इजाज़त नहीं है, तो अगर इस तरह से आप लोगों ने उसके लिए एक छोटा सा काम किया तो बहुत बड़ा काम है, समझ लीजिए मेरे हिसाब से। तो अल्लाह आप लोगों को सजा, और जो लोग भी हिस्सा ले रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला सबके इल्म अमल के अंदर बरकत अता फरमाए, सबके घर बार के अंदर। आमीन आमीन। हॉस्टल का भी इंतजाम न होने की वजह से हम लोग जो है ना मकामी लड़का कह रहे हैं कि आप लोग आइए यहाँ पर तालीम, यानी 8:30 बजे आ जाइए, 9 बजे से क्लास शुरू हो जाएगा, और उसके बाद में ये 2 बजे तक है, बीच में दौरानिया में इंशाल्लाह हम लोग नाश्ता जो है ना, चाय वगैरह जो है नाश्ता वगैरह है, कुछ हम लोग इंतजाम करेंगे हल्का फुल्का, ताकि बच्चों को परेशानी ना हो, जो उस्ताद बैठते हैं उनकी भी परेशानी ना हो, और इंशाल्लाह सभी लोग इसके ऊपर तैयार हैं। जी माशाल्लाह, होना भी चाहिए। कहाँ पे है ये कहाँ पे है? ये ठीला में है, ठीला आपको सबीला नगर पालिका पड़ता है, और ये धनुषा जिला के अंदर पड़ता है। तो हमारे बच्चे तो जनकपुर में है, तो नहीं हो पाएगा। जनकपुर से आने के लिए जो है हाईवे बन गया है, अब जनकपुर से ठीला आने के लिए सिर्फ 20 मिनट मोटरसाइकिल से लगता है, वो भी 40 की स्पीड में चला है, तो 20 या 25 मिनट में एकदम बिल्कुल हाईवे, पक्की रोड बन चुकी है वहां से जनकपुर के लिए। हम लोग तरतीब करेंगे, साइकिल है उसके पास, नहीं हो जाएगा इस तरह के काम, और आना चाहेंगे तो जनकपुर के अंदर भी इस तरह से कुछ जो है प्रोग्राम बनाया जाएगा और किया जाएगा इंशाल्लाह। हम लोग जल्दी कीजिए, क्योंकि अभी पहले इंडिया पढ़ते थे ना लड़का, वो हमारे वाला बड़े वाला लड़का, तो अभी जनकपुर में बैठा हुआ है 1 साल से, तो उसका अभी बहुत पढ़ाई खराब हो रहा है। 11वां पारा तक रखिए थे हमारे यहाँ सारे बच्चे। अगर आपका बच्चा हिफ्स कर रहा है उसको भेज दीजिए हमारे यहाँ ठीला के अंदर, इंशाल्लाह उसको रहने का इंतजाम, खाने का इंतजाम फ्री में हम लोग कर देंगे। आपके बच्चा को हिफ्स अगर कर रहा है तो सुबह से लेकर के, यानी मगरिब के फजर के बाद से लेकर 7 बजे तक पढ़ाई होती है हिफ्स की, और मगरिब के बाद से लेकर इशा तक अगर आपका बच्चा है तो आप भेजिए ठीला में, रिहाइश के लिए खाना पीना तमाम चीजों का इंतजाम इंशाल्लाह मैं कर दूंगा आपको। वो आप अपना कॉन्टेक्ट नंबर मुझे थोड़ा भेज दीजिएगा, लास्ट में ले लीजिएगा, जिनको भी नंबर चाहिए वो राब्ता करें, हम लोग इंशाल्लाह ऐड करेंगे, देंगे, मुश्किल नहीं है। मैं व्हाट्सएप में डाल दूंगा इनके, क्या कहते हैं, मैं कासिम साहब को व्हाट्सएप में अपना नंबर डाल दूंगा, और इंशाल्लाह उनसे लेकर कांटेक्ट कीजिएगा।
तो ये हमारे करण दास हैं। ये अपना असल में आईडी इनको अब चेंज कर लेना चाहिए मेरे ख्याल से, है ना। इनका नाम असल में अभी नया नाम अब्दुलरहमान है, हमारे नए मुस्लिम भाई है ना। जी नाम आ रहा है यहाँ पर, देख रहा हूँ मैं इनको। हाँ, तो करण दास है, तो उनका नाम अब चेंज करने से बेहतर रहेगा, है ना। वैसे अब्दुलरहमान इनका नाम है, और माशाल्लाह बड़े मुतहरिक किस्म के आदमी है, तमाम जुम्मे में शामिल होते हैं, है ना। बहुत ही दर्द रखते हैं खासतौर से हमारे मुसलमानों के लिए, है ना, कि किस रूट पर हम लोग जा रहे हैं, इन लोगों को सबको दर्द है। और इन लोगों के भी जो मसाइल हैं, इंशाल्लाह हम लोग बैठे कभी इंशाल्लाह तो इसके मुताबिक हम लोग बात करें, और इन सारे लोगों के मसाइल के ऊपर हम लोग जो है ना नजरसानी करें। तो अभी मैं चाहूँगा हमारे नसीर सिराजी अगर हमें सुन रहे हो तो आप अपना वीडियो ऑडियो ऑन करें और आप जो है ना एक नज़म सुनाएं। नसीर सिराजी साहब हफिज़हुल्लाह व तवल्ला। जी 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 माशाल्लाह, हाँ आ गए आप, आपकी आवाज़ भी आ रही है, कटकटा रही है अभी। मुझको बोल रहे हैं पढ़ने के लिए। आप शुरू कीजिए, लोग देख रहे हैं यहाँ पे, शुरू हो जाइए। आ रहा है, क्या कह रहे हैं, बोलने के लिए कह रहे हैं मुझको। जी जी, कोई नात या हम सुनाएं शेख नसीर साहब, आपके हम लोग मुतजिर हैं। आवाज नहीं आ रही है शेख मुझे। आपकी आवाज आ रही है। जी आ रही है। जी जी जी, आ रही आप है। शुरू करें, आपकी आवाज आ रही है। अपना वीडियो जरा अच्छा से कर लीजिए, मोबाइल कहीं और है और आप कहीं और है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम। चलिए इंशाअल्लाह मैं सुना रहा हूँ, एक हम्द के चंद कलिमात सुना रहा हूँ, चंद मिसरे। जी अच्छा। रब्बे करीम सब की तकदीर लिखने वाले, रब्बे करीम सब की तकदीर लिखने वाले, इतनी बड़ी जहां को तन्हा चलाने वाले, इतनी बड़ी जहां को तन्हा चलाने वाले, हर पल दुआ है रब से अपनों से अब मिला दे, हर पल दुआ है रब से अपनों से अब मिला दे, अपनों से अब मिला दे, ऐसी वबा को तू ही जग से मिटाने वाले, ऐसी वबा को तू ही जग से मिटाने वाले, इतनी बड़ी जहां की मखलूक सब हैं तेरे, इतनी बड़ी जहां की मखलूक सब हैं तेरे, मखलूक सब हैं तेरे, कुरान से मैंने समझा सबको खिलाने वाले, कुरान से मैंने समझा सबको खिलाने वाले, गुंजान शहर अब तो सुनसान हो गया है, गुंजान शहर अब तो सुनसान हो गया है, आबाद कर दे तू ही दिल को मिलाने वाले, रोते हैं रात दिन हम माँ बाप के लिए अब, रोते हैं रात दिन हम माँ बाप के लिए अब, सब कुछ चला दे मौला
तू ही चलाने वाले, सब कुछ चला दे मौला, तू ही चलाने वाले। या रब अभी जहां में कितना अजब हुआ है, या रब अभी जहां में कितना अजब हुआ है, कितना अजब हुआ है। परदेश में पड़े हैं घर को चलाने वाले, परदेश में पड़े हैं घर को चलाने वाले। आखिरी शेर। अब तो नसीर की भी बिगड़ी बना दे मौला, अब तो नसीर की भी बिगड़ी बना दे मौला, बिगड़ी बना दे मौला। हर आन हर किसी की बिगड़ी बनाने वाले, हर आन हर किसी की बिगड़े बनाने वाले। रब्बे करीम सब की तकदीर लिखने वाले, रब्बे करीम सब की तकदीर लिखने वाले, तकदीर लिखने वाले। इतनी बड़े जहां को तन्हा चलाने वाले, इतनी बड़े जहां को तन्हा चलाने वाले। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब आप लोगों से माजरत चाहता हूँ क्योंकि मगरिब की अदा हो गई है, मैं नमाज पढ़ने जा रहा हूँ, मैं माजरत खा हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अगर आप बात करना चाहें तो सवाल और जवाब जो भी हो किसी के पास तो वो शेख साहब से, नाजिम साहब से कर सकते हैं। मोबाइल में आवाज कम हो गया, उसको बढ़ाने के लिए कैसे? अजान हो रही क्या है, कहें? 10 मिनट के बाद जमात खड़ी होगी, तो 10 मिनट के अंदर में कोई बात हो तो बात हो कर ली जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है, और मैं कलाम साहब से कर रहा हूँ। कलाम भाई, अपने यहाँ जो है ना मदरसा में जो रूम था उसमें एक लाइब्रेरी भी खुल चुकी है और इंशाल्लाह किताब अभी कलेक्शन हो रहा है, उसके अंदर भी स्टार्टिंग इंशाल्लाह जो है ना आज ही समझिए कि उसका इफ्तिताह भी हो गया है और कुछ काम बाकी रह गया है। इंशाल्लाह जो है ना अभी इसमें लग गए, नहीं तभी हम लोग मस्जिद में होते हैं उसकी लाइब्रेरी की तैयारी करने में, ये क्या कहते हैं अलवारी सब सेटिंग करने में, उसकी भी किताब की जरूरत होगी तो जी। ये भी जरूरी है कि आपने जो खबरें दी हैं माशाल्लाह बड़ी अच्छी खबरें हैं, है ना? तो ये भी जरूरी था। नाजिम साहब, नाजिम साहब अभी हमारे सामने मौजूद हैं, है ना? तो अगर आप में से किसी के पास कोई सवाल हो जी तो उनसे करें। और मैं पहला सवाल मैं शेख साहब से करूंगा। सलाम अलैकुम। जी वालेकुम सलाम रहमतुल्लाह। माशाअल्लाह तबारकल्लाह, नाज़िम मुहतरम साहब की तशरीफ आवरी पर बहुत ही दिल बाग बाग हुआ, खिताब बहुत बेहतरीन सुनने को मिला। वीडियो खोल लें। मैं वीडियो खोलता हूँ, धीरे धीरे बोलने भी दीजिए, ठीक है ना? चलिए बोलिए। और शेख सनाउल्लाह साहब ठीलावी ने जो है बात जो सुनाई बहुत ही खुशाइंद बात सुनाई है। तो इसी पस मंज़र में नाज़िम आला साहब से दरियाफ्त है कि जमीयत के प्लेटफार्म से क्या कुछ कर रहे हैं कौम की खिदमत के ताल्लुक से, इसी तरीके से दावत दीन के ताल्लुक से कोई कैंपेन वगैरह चला रहे हैं, बिदात खुराफात के रोकने से के ताल्लुक से कोई तहरीक, कोई जमात खड़ी किया है नहीं किया है ना? इसी तरीके से तालीम के मुतालिक क्या कुछ कर रही है जमीयत, ये 2-3 बातें अगर रुदात के तौर पर सुनाएं हम लोगों को तो बड़ा जोश और खुशी मिलेगी। इसी तरीके से जो कुछ शेख कासिम साहब, अबुल कलाम साहब वगैरह सोच रहे हैं
کہ قوم کی ترقی اور ان کو راہ یاب پر لانے کے لیے کچھ نوجوانوں کی جو ہے جماعت بنے اور سب مل کر کے کچھ کام کریں، اس کے متعلق بھی کچھ رائے مشورہ دیں. یہ 2-3 باتیں ہیں ناظم صاحب سے، اور ان کے آنے کی کوئی غنیمت سمجھتے ہوئے یہ سوال میں کر رہا ہوں کہ وہ ہمارے رہبر ہیں، قائد ہیں، اور وہ اگر ہمیں مشورہ دیں گے تو بہت اچھی بات ہوگی. پہلے جمعیت کے بارے میں کچھ رودات بتائیں کہ کیا کارکردگی چل رہی ہے تعلیم دعوت کے متعلق، قوم کی خدمت کے متعلق. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم. السلام بارک اللہ فیک و جزاکم اللہ خیرہ. بات تو آپ نے 2-3 نکات اور 2-3 نکات جو ہے بھائی ثناء اللہ، مولانا ثناء اللہ کی طرف سے جو ہے مطلب میں نے نوٹ کیا تھا، لیکن چونکہ اذان مغرب کی ہو چکی ہے اور 10 منٹ کے بعد جماعت بھی ہونے والی ہے، تو مختصر سے میں آج کے اس اگر اگلے مرتبہ اگر کچھ بات ایسی ہو کہ اگلی بار تھوڑا سا شروعات جو ہے مطلب سوال و جواب کا موقع اور وقت دیکھ کر کے ہو، تھوڑا وقت ملے تو اس طرح کا جو ہے سمے اور وقت مولانا قاسم صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ سمے اس طریقہ سے جو ہے رکھیں تاکہ وقت بیچ میں نماز. مختصر میں یہ ہے بتا دیتے کہ کیا کیا کام ہو رہا جی ہے وہی بتا نقطہ دیں. یہ آپ کا ایک سوال جو دعوت کے تعلق سے ہے، چونکہ پچھلے سال میں تھوڑا معذرت خواہ ہوں، میں جماعت شروع ہونے والی اس لیے میں نکل رہا ہوں. بس ایک گزارش، دونوں آدمی چلے جائیں، نماز کے بعد ہی بات کریں. آپ دونوں آدمی جائیں، ناظم صاحب بھی چلے جائیں، نماز ایک پڑھ کے. گزارش میری ایک گزارش سبوں سے ہے کہ اگر کسی کے پاس رکھی ہوئی ہے پلیز مہربانی کر کے ہم لوگ خبر کریں، گھر پہ پڑی ہوئی ہے، آپ برائے مہربانی خبر کریں. میں وہاں سے اپنا آپ کے نام پر وقف نام آپ کے نام پر کر کے میں لائبریری کے اندر رکھوں گا. جب بھی ضرورت ہوگی آپ کو آپ کر سکتے ہیں. چلیے ماشاء اللہ اچھی بات ہے. آپ کی آواز صاف نہیں آئی ہے، ویسے یہ بات تھی. ثناء اللہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ کسی کے پاس کوئی کتاب ہو، درسی کتاب ہو یا مطالعے کی کتاب ہو، تو آپ اگر ہمیں دینا چاہیں تو ہم وہاں سے لے آئیں گے اور وہ ہم رکھ دیں گے. جب آپ کو ضرورت پڑے گی تو آپ واپس بھی لے سکتے ہیں، لیکن جب تک یہاں پر رہے گا تب تو لوگ اسے استفادہ کر سکیں گے. تو ہمارے خیال سے ابھی شیخ ناظم صاحب آپ ابھی رہیں گے کہ جائیں گے نماز کے لیے؟ نماز کے بعد آنا پسند کریں گے؟ اب کب تک آپ لوگوں کا میٹنگ چالو رہے گا؟ میٹنگ کا تو ٹائم تقریباً 20 منٹ سیریز رہے گی. آپ جائیں گے تو ختم ہو جائے گا ٹائم. ہاں تو میں مختصر سا ذکر 5-7 منٹ کے اندر میں چند نکات جو ثناء اللہ صاحب نے ذکر کیا ہے دعوت کے تعلق سے جمعیت کی جو ہے مطلب کیا کارکردگی اور کیا جو ہے مطلب پیش رفت ہے اس کے تعلق سے. اب ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ اس وقت پوری دنیا صرف نیپال اور نیپال کی جمعیت ہی نہیں بلکہ پوری دنیا جو ہے مفلوج ہو کر کے رہ گئی ہے کرونا کی وجہ سے یہ سال بھر. تو اس میں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ کہیں پروگرام، دعوتی پروگرام اور گاؤں اور شہروں کا دورہ کیا جاتا. یہ تقریباً 7-8-9 مہینے سے بالکل ہاں البتہ جو ہے مطلب فیس بک کے ذریعے سے اور دوسرے ارشادات جو ضلعی جمعیات ہیں یا علاقائی جمعیات ہیں ان لوگوں کی جو رہنمائی اور جو دعوتی پمفلیٹ کے تعلق سے جو دی گئی ہے اس اعتبار سے تو کچھ نہ کچھ پیش رفت ہوئی ہے تحریری شکل سے. جیسے آپ لوگوں نے بھی سنا ہوگا ابھی فی الحال اس کیا کہتے ہیں لاک ڈاؤن کے درمیان میں مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے 10,000 مصحف کا جو قرآن مجید کا ترجمہ شائع کیے ہیں اور اس وقت توزیع کیا جا رہا ہے ہر ضلع میں. تو اور وہاں کے ذمہ داران کو یہی لگایا جا رہا ہے کہ اسکول اور کالجز کے جو ہمارے خاص کر کے بچے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جائے، ہفتے واری پروگرام میں ان کو شامل کر کے اور ان کو ہاتھ میں یہ قرآن کا ترجمہ نسخہ جو ہے ان کو پکڑایا جائے. کیونکہ دینی مدارس میں پڑھنے والے تو اردو اور یہ پڑھ ہی لیتے ہیں، لیکن نیپالی جو ہمارے اسکول اور کالجز میں جو بچے ہیں ان بچوں کے ساتھ ہفتہ واری پروگرام چلا کر کے ان کو دیا جائے. لیکن پھر بہرحال اس وقت حالیہ نہیں ہو پا رہا ہے اور وہ کورونا کی وجہ سے اور ملک کے اندر جو نظام اس وقت تک ہے عدم تجمع کا جو حکم ہے وہ اب تک نہیں کھلا ہے، جس کی وجہ سے وہ ابھی دعوتی فیلڈ معدوم ہی سمجھیے تقریباً 8-9 مہینے سے. اور دوسری بات جو تعلیم کے تعلق سے تو بہرحال جب سے لاک ڈاؤن شروع ہوا ہے
اور ہندوستان سے ہمارے ملک کے جو بچے تھے تو سب سے پہلے تو لاک ڈاؤن کے درمیان میں جامعہ سنابل سے لے کر جامعہ مرادآباد اور جہاں جہاں ہمارے نیپال کے بچے پھنسے ہوئے تھے ان لوگوں کو لانے کی جو کوشش ہوئی اور جو رابطہ کر کے ان لوگوں کو لایا گیا تو پہلی مرتبہ تو وہ لوگ آ گئے ملک میں، لیکن اب ان لوگوں کا مسئلہ تعلیم و تعلم کا ہے۔ تو حقیقی معنوں میں اس وقت اس تعلیم و تعلم کے لیے صرف اور صرف مرکزی جمعیت اہل حدیث کے ہی موجودہ ذمہ دار کی ضرورت نہیں، بلکہ ہر فرد اور جماعت کے ہر عالم کے اوپر یہ ضروری ہے کہ اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت اور ہمارے ان بچوں کی تعلیم و تربیت کے لیے سوچے۔ ان میں سب سے زیادہ چیز ہے یہ ہے، میں بار بار کئی مجلسوں میں یہاں بھی ذکر کیا ہوں اور چاہے مشرق و مغرب میں، اور سب کو بطور مثال بھی میں پیش کرتا رہتا ہوں کہ آپ سب لوگ دیکھیے کہ جس وقت جامعہ سلفیہ چل رہا تھا پھوس کا جھوپڑی تھا، لیکن اس میں جو پڑھانے والے لوگ تھے وہ اصل معنوں میں اہل علم تھے جو فضیلت تک کی تعلیم کروانے کی صلاحیت رکھتے تھے۔ اس وقت ہمارے پاس جتنے بھی ادارے ہیں سب کے پاس بلڈنگیں ہیں، لیکن یہ جو پڑھانے والی شخصیت ہے یہ ہمارے اندر موجود نہیں ہے۔ تو ان اساتذہ کو دو قسم کو ہم دیکھتے ہیں، ایک تو اساتذہ تطوع جو معلم ہیں ہمارے اور جن کے پاس علم ہے، کچھ تطوعی ٹائم انہوں کو دینا پڑے گا، ہر چیز کا معاوضہ نہیں ہوتا، کچھ معاوضہ اللہ رب العالمین کے یہاں بھی لینے کے لیے جو ہے لوگ تیار ہونے کی ضرورت ہے۔ اور اگر یہ ٹیم تیار ہوتی ہے تو حقیقی معنوں میں ہم سب لوگ اپنے علاقے سے لے کر کے مشرق و مغرب ہر جگہ لوگ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ جاگروکتا ہم چاہیں گے کہ آپ لوگ جو مطلب مقصد حیات کے ٹیم ہیں اور مرکزی جمعیت اہل حدیث یہ سب لوگ مل کر کے اس چیز کی طرف جو ہے مطلب توجہ دلوائیں لوگوں کو کہ لوگ کچھ تطوعی کام بھی کریں، جو اہل علم ہیں کچھ گھنٹیاں وہ تطوعی پڑھائیں۔ حقیقی معنوں میں اس وقت لوگوں کا یہ تصور ہے کہ جو لوگ مدارس چلاتے ہیں اور مراکز چلاتے ہیں وہ سب کے سب جو ہے مطلب اس وقت 10,000 15,000 20,000 نہیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ اتنا دینا چاہیے۔ اور فیس بک پہ واٹس ایپ پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگوں نے کیا کیا لکھتے ہیں، ہر کس قسم کی باتیں کہتے ہیں، لیکن وہی لوگ جانتا ہے جو ادارہ چلاتے ہیں کہ وہ چند پیسے کہاں سے اور کس طریقے سے بٹور کر کے لاتے ہیں۔ اور چونکہ سماج میں ہمارے یہاں اس وقت شرعی تعلیم کا جو معیار ہو گیا ہے وہ مفت کا جو معیار شروع سے چلا آ رہا ہے، اور اس وقت اس کے مد مقابل جو بورڈنگ اسکول چلائے جا رہے ہیں اس کے معیار میں اور اس کے معیار میں کچھ بھی تطابق نہیں ہے، بالکل ہی تناقض ہے، آسمان و زمین جیسا فرق ہے، جبکہ یہ شرعی تعلیم ہی انسان کو فلاح و بہبود دنیا و آخرت میں کروا سکتی ہے، لیکن اس کا اصل معنوں میں اس پر دھیان نہ دینے کی وجہ سے جو آج کل مدارس کے ذمہ داران لوگ ہیں پریشان ہوتے ہیں اور زیادہ تر اپنے اوقات انہی چیزوں میں صرف کرتے ہیں کہ ہم اپنے مدرسین کا تنخواہ کہاں سے دے پائیں گے۔ اور یہی وجہ ہے کہ مدرسین کو اچھے تنخواہ نہ دینے کی وجہ سے اچھے مدرسین ہمارے نہیں رہ پاتے۔ تو جو اچھے مدرسین ہیں ان کو کچھ وقت تطوع بھی دینا پڑے گا، اگر ان کے لیے ہم لوگ تیار کرتے ہیں۔ ثناء اللہ صاحب نے جو ٹھیلا کے ثناء اللہ بھائی جو ذکر کر رہے تھے کہ ہم لوگ 300 اور اس طریقہ سے کر رہے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنی تطوع کا جو ذکر کر رہے تھے، اس قسم کے لوگوں کی ضرورت ہے۔ اور اس طریقہ کے لوگ اگر ہم آج ہمارے سماج میں اور ہمارے علاقے میں 10 15 20 سال سے تطوعی، جس کو ہم تطوعی یعنی بغیر کسی عوض کے کام کرنے والے اگر تیار ہوتے ہیں تو ہم کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دوسری چیز یہ ہے کہ مرکزی جمعیت اہل حدیث اس معاملے میں تعلیم کے لیے جو سب سے بڑا شریعت کا معاملہ ہمارے ان بچوں کو نہ ٹکنے کی وجہ یہ ہے کہ ان بچوں کو باہری دنیا میں ان کی سرٹیفکیٹ کا معاملہ بہت ہی پیچیدہ ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم لوگ یہ کوشش کر کے بلکہ کئی میٹنگیں باہر کے جامعات سے ہوئی ہے اور سبوں کا یہی کہنا ہے کہ وہ شہادات جو جمعیت کے پلیٹ فارم سے ہی اس کو دیا جائے، چاہے وہ ثانویہ کا ہو یا عالمیت کا ہو، اور اس قسم کے شہادت کسی ادارے میں پڑھے جو معیاری ادارہ ہو اور اس ادارے میں اس لائق پڑھنے کے بعد اس کو جمعیت کے پلیٹ فارم سے اس کی جو ہے مطلب شہادت کی توضیح ہو کر کے اس کو پیش کیا جائے، تو ہو سکتا ہے کہ باہر کی دنیا کے جامعات اس کو جلدی قبول کرنے کی کوشش کرے۔ اور نہیں تو اس وقت جو سب لوگ اپنے طریقے کوشش کر رہے ہیں، تو اب چونکہ ہمارے ملک میں ابھی تک ایک بھی ادارہ ایسا نہیں ہے جس ادارے کی سرٹیفکیٹ کو اتنی اہمیت دی جاتی ہو، نہ گورنمنٹ کے نزدیک اس کی کوئی اہمیت ہے، نہ باہر دنیا میں کوئی اہمیت ہو پا رہی ہے،
جس کی وجہ سے بچے بھی، اور حقیقی معنی میں ہم اور آپ اگر ہم اپنے ہی بچوں کو پڑھانا چاہتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں کہ پہلی دوسری چوتھی بہت زیادہ سے زیادہ تیسری جماعت تک یہاں پڑھے، لیکن اس کے بعد اس جامعات میں چلے جائے جس جامعات سے اس کو باہر کی دنیا کا جو ہے مطلب راستہ ہموار ہو سکے. تو یہ ہموار کرنے کی ہم سب لوگوں کی ضرورت ہے، اور اس کے لیے جو ہے مطلب کوشش کیا جا رہا ہے، سوچا جا رہا ہے، میٹنگیں ہوتی ہے، باتیں کی جا رہی ہیں، لیکن بہرحال مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. اللہ رب العالمین ضرور اس کے اوپر جو ہے مطلب سب لوگوں کو کامیابی عطا فرمائے گا. اور حالات ایسے ہیں کہ ملک نیپال بھی ہمارے کسی نہ کسی ناحیے سے ہمارے ان مدارس کو کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی ناحیے سے سرٹیفکیٹ کو قبول کرے گا ہی، چاہے دیر ہی صحیح، لیکن انشاءاللہ ضرور قبول کریں گے، اور اس کے لیے بھی کوشش جاری ہے. میں اس سے زیادہ کچھ کہہ نہیں سکتا. سال بھر سے چونکہ مرکزی جمعیت اہل حدیث کے پلیٹ فارم سے کام نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو ہم لوگوں کا انتخاب کا معاملہ ہے جو ابھی تک رکا ہوا ہے، اور دوسرا اسی بیچ میں کرونا نے ہم لوگوں کو کمر توڑ دیا ہے، جس کی وجہ سے جو ہے مطلب کام سب کے سب رکا ہوا ہے اور تھپ پڑا ہوا ہے. بارک اللہ فیک شیخ ثناء اللہ. ٹھیک ہے، جائیں. اللہ آپ کے اعمال کو قبول کرے اور سارے لوگوں کو توفیق دے جو لوگ جمعیت اہل حدیث میں ہیں. اختلافی امور کو دور کریں. زندگی کا کچھ باقی حصہ ہے اس میں نیک اعمال بڑے خلوص سے کر لیں جس سے قوم کا فائدہ ہو جائے. بہت ہی پیاسی ہے قوم، اور ہم نوجوان آپ لوگوں کا سپورٹ کرنے کے لیے تیار ہیں. مزید کچھ فرعی طور پر کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے تو یہ نوجوان کھڑے ہو رہے ہیں، تو ان کا بھی سپورٹ آپ کریں، قلمی طور پر اور زبانی طور پر، ہر اعتبار سے اخلاص کے ساتھ. جو پہلے زمانے میں باتیں ہوئی وہ نہیں ہونی چاہیے، اور بہت سارے لوگوں کے اندر خامیاں ہیں. کوئی سوال اگر ہم لوگ کرتے ہیں تو تنقید کی وجہ سے نہیں کرتے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ کانٹوں کے چمن میں پل رہی یہ جمعیت اہل حدیث، اس میں آپ لوگ جو ہے کاشتکاری کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن مسائل نے گھیر رکھا آپ لوگوں کو. تو افراد کو بھی بحال کرنی چاہیے، میرا جو ایک تھوڑی سی تجویز ہے. اور پیسوں کی بھی ضرورت ہے. پیسے جامعیت کے پاس کیا ہے وہ تو آپ جانیں گے، لیکن افراد نوجوان ہوں تو کام اور زیادہ ہوگا، ہے نا. میں سننے کے پیاسا اور ترستا رہ گیا، اور بھی باتیں آپ سے سننی تھی جو ضروری، کہ جمعیت کیا کر رہی ہے ابھی 2-3 ہی لفظوں میں، لیکن اگلے مرتبہ بتائیے اور کیا نہیں کر رہی ہے اور کیا مشاکل ہیں. آپ ہمارے علاقے کے ہیں خاص طور سے، اور آپ کے مقصد حیات والے بھی آپ کے علاقے کے ہیں، تو ان کے آواز میں آواز ملائیں ذرا، ان کو کہیں کچھ کرنے کے لیے. دیر بہت ہو چکی ہے، دیر ہی سے کام کریں گے، جلد باز نہیں کرنے کی ضرورت ہے، لیکن کام کرنے کے لیے جب لوگ تیار ہو رہے ہیں اور اتنا سارا خلا ہے، نقصان ہے قوم کا، طلاب کا، جامعات کا، جمعیت کا، تو ہر میدان میں سارے لوگ مثبت پہلو اور مثبت کردار ادا کریں. یعنی مثلا ہم کو کسی بات سے نفرت یا کسی بات سے بغض ہے جمعیت اہل حدیث سے تو ہم سلبی بن جائیں، ایسا نہیں ہے. ہم سب کو گلے لگائیں، ہم آپ کے دروازے پہ جاتے ہیں، اب آپ ہم کو ہمارے دروازے پہ آئیے، اور کیا کچھ ہو سکتا ہے. اس بات کو بھول کر کے کہ کسی نے کوئی کانٹا چبھو دیا ہے تو ہم بھی بدلے میں کانٹا چبھوائیں. ابھی ضرورت اس بات کی ہے کہ تمام درد کو نکال کر اور صرف پھول برسائیں، دلوں کو موم کریں، اور سارے لوگ مل جل کر کے ہاتھ ملائیں اور کچھ کام کر ڈالیں. بہت اچھی بات ہے. اگلی بار آپ آئیے اور 2-4 سوالوں کا جو اور جواب ہے اسے بتائیے، اور جو کچھ کر سکتے ہیں کچھ تحریکی اور تخطیطی کام مطلب پرائیویٹ طور پہ بھی بھیجیں ان کو، شیخ قاسم صاحب کو، اور حوصلہ دیں، کچھ کرنے کی ضرورت ہے. ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر. ناظم صاحب السلام علیکم، جائیے نماز پڑھیے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ فیک وجزاکم اللہ خیر. بڑی خوشی ہوئی، انشاءاللہ یاد رکھیں گے. اور میں چاہتا ہوں کہ جتنے ہمارے بھائی ہیں، احباب ہیں، جو بھی ہمارے رہبر ہیں، وہ سب ہم لوگوں کے ساتھ مل بیٹھ کر کے بات کریں تو کچھ بات بنے گی انشاءاللہ. انشاءاللہ ایک آدمی کے بس کی بات نہیں ہے. اگر آپ سب ساتھ دیں گے تو مشکل سے مشکل ترین کام بھی انشاءاللہ جو ہے چٹکی میں ہم لوگ حل کر سکتے ہیں اس کو. اور نیپال سے لے کر کے سعودی اور قطر جتنے بھی ہمارے نوجوان سب باہر ہی ہیں، آپ لوگوں کی ہمت افزائی کی ضرورت ہے، ساتھ میں ساتھ رہنے کی ضرورت ہے. تو انشاءاللہ بہت بڑا کام ہوتا ہے، اور انشاءاللہ ہم لوگ کرنے کی کوشش میں ہے، بلکہ ہم لوگ اس کو تنظیمی شکل بھی دینے کی کوشش میں ہے. اور ایسا شکل دیں کہ کم سے کم ہم لوگ کچھ کام کر لیں، بس اور کوئی بات نہیں ہے. تنظیمیں تو ہماری ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے. ہم لوگ مل جل کے کریں گے تو بہت اچھا کام ہوگا. نہیں صحیح بات. جزاک اللہ خیر. اللہ بارک فیک. جی جی جی، بہت اللہ آپ کو خیر. شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
अस्सलाम रहमतुल्लाह। आखिर में शेख अब्दुल रहीम साहब के चंद कलिमात के साथ दुआए कलिमात के साथ इंशाल्लाह इस मजलिस का इख्तिताम करेंगे। शेख अब्दुल रहीम साहब अभी हमारे साथ मौजूद हैं। जी 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 अगर अपनी बात है तो अपना हाथ उठाएं, 2 मिनट का मौका दिया जाए। अल्लाह वाली जज़ाकल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। जी रहमतुल्लाह साहब, रहमतुल्लाह बकरावी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाह। बार-बार आप ऑडियो खोल लें तो हम लोग उसके बाद इंशाल्लाह जैसे आप कहें, आप भी 2 मिनट बोले इंशाल्लाह। शुरू जो फर्स्ट वाला जो जूम मीटिंग था उसमें शेख बशीर साहब बोले थे कि अपने इलाके के अवाम सहमे और डरे हुए हैं, उनको सहम और डर दूर करने के लिए आपका मकसद है कि क्या करी है। और शेख अब्दुल रहीम साहब बोले थे कि आधे से ज़्यादा उलमा कराम खुद बेनमाजी है, उनके अंदर दावत तबलीग आप लोग कैसे किस अंदाज से कर रहे हैं और कैसे उलमा को नमाजी बना रहे हैं, जरा इसकी वजाहत कर दें आप। जज़ाकल्लाह। चलिए सवाल मैं शेख अब्दुल रहीम साहब से भी रखूंगा, है ना, वो आपको जवाब देंगे। वक्त है ना, वो आपको जवाब देंगे। साथ में हम लोग तो नहीं कर सकते, बात का हमें अफसोस है ना, लेकिन इंशाअल्लाह तबारक व तआला सफिया के तल्लुक से आज हम लोगों की मीटिंग है। क्या बात है, तो उसके बाद इंशाअल्लाह आने वाले जुमे से इसी तरह पहले हम अहबाब किराम को भेजते थे गाँव खुतबे के लिए भी और तबलीग के लिए भी। तो इंशाअल्लाह तबारक व तआला आने वाले जुमे से हम लोग इस काम को फिर से शुरू कर रहे हैं। हमारे उलमाए किराम जो भी दावत दी जाएगी और जो हमारे आवाम है उसके अंदर जो इस्लाह माशरे की जरूरत है इंशाअल्लाह उसे भी हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और बाकी जो आपके जवाब है वो शेख अब्दुल रहीम साहब आखिर में देंगे इंशाअल्लाह। अगर कोई और भाई है तो सवाल रख सकते हैं, या अगर बोलना चाहें अब्दुल हमीद साहब अपना ऑडियो खोल लें। बहुत बहुत शुक्रिया जज़ाय खैर से कि आप हमारे जूम मीटिंग में आए। बड़ी खुशी होती है जब नए नए चेहरों को देखता हूँ, है ना। अल्लाह आपको सही सलामत रखे। बस मैं आज जूम लोड किया, उसके बाद देखा कई मरतबा से आ रहा था तो मुशारका किया। अभी तो आप लोगों से सुनेंगे इंशाअल्लाह, फिर बाद में जो होगा जो हमसे बात नहीं, सलाम कर ले यही बहुत है। हमारे साथ जुड़े, हमारे साथ हमने आपका दीदार किया, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आपको जज़ाय खैर दे। आमीन भैया। माशाअल्लाह। और किसी भाई के पास कोई सवाल हो तो जरूर बोले। हमारे कलीम भाई अभी हैं इकरा बोर्डिंग स्कूल से, और माशाअल्लाह ने काम किया है कि उन्होंने तिजारत खोली है। और इकरा ये जो कापी है हमारे यहाँ, जैसे इसके ऊपर ये लिखा हुआ है, तो इसी तरह का उन्होंने इकरा जो है एक ये क्या बोलते हैं कापी का इजरा किया है माशाअल्लाह। और उनकी तिजारत बहुत अच्छी तिजारत है माशाअल्लाह। तो कलीम भाई आप बोलना चाहें तो आप जरूर जो है आपको टाइम है बोले। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह बहुत बेहतर प्लेटफार्म, बहुत बढ़िया प्लेटफार्म माशाअल्लाह। बड़े बड़े हजरात सब है माशाअल्लाह। और हमको थोड़ा एक सवाल था अब्दुल रहीम साहब से कि मैंने, क्योंकि यहाँ नेपाल गवर्नमेंट क्या है 6 क्लास से ऊपर इजाज़त अभी दे दिया है ना पढ़ाने का, है ना, हॉस्टल का भी दे दिया है, पढ़ा भी रहा है। तो मैंने हमारा ये रिक्वेस्ट है कि अगर मरकज भी यानी उचित जमात अगर खोल दे, मैंने जो हमारे इलाके के बच्चे बुआ रहे हैं पैसे लेके, भाई 3000 4000 फीस भी मैंने आदमी देने के लिए तैयार है क्या, उचित जमात में पढ़ने वाले, तो उसके लिए अगर खोल के व्यवस्था कर दे यहाँ पे मरकज में तो मेरे लिए शायद बेहतर होगा। शायद यही मेरा शेख अब्दुल रहीम साहब से एक रिक्वेस्ट है। हाँ, और बाकी ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। बड़ी अच्छी बात है, बहुत बेहतरीन सवाल है आपका और बहुत ही अहम सवाल है और वक्त की बहुत ही अहम और जरूरत। तो अगर कोई और भाई है तो सवाल करें, वरना मैं शेख अब्दुल रहीम साहब से मैं अभी अपील करता हूँ कि आप जो है अपने दुआए कलिमात भी इसमें शामिल करके और जो भी आप कहना चाहें, जो भी सवाल 2-3 आए हैं आपके सामने, उन सवालों के जवाब भी उलमाए किराम जो नमाजी नहीं है उनको नमाजी कैसे बनाएंगे, या अभी मरकज के अंदर जो पढ़ाई का मामला जो 6 क्लास से ऊपर का है, अगर आप कर सकते हैं तो क्या ये इम्कान है इसका। ये 2 सवाल खास तौर से जवाब पहले आप दे दें, उसके बाद अब आपके दुआए कलिमात के साथ जो खत्म करते हैं इंशाअल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व बाद। अल्हम्दुलिल्लाह आज के प्रोग्राम में
हमारे नाज़िम आला जमीयत अहले हदीस के अज़्ज़ुर रहमान साहब भी थे और उन्होंने बहुत सारी बातें मोहब्बत रसूल के ऊपर किए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वक्त का तकाज़ा है और इस सिलसिले में मैं कहूँगा कि बहुत सारे भाइयों ने कहा रद्द अमल होना चाहिए। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान में गुस्ताखी हो तो रद्द अमल होना चाहिए, लेकिन असल चीज़ क्या है कि किरदार, मोहब्बत रसूल का सबूत हम किरदार से दें। ये मुज़ाहरा तो वक्ती तौर पे है, रद्द अमल के तौर पे है, लेकिन मोहब्बत रसूल का जो मफ़हूम है, जो माना है, वो हम समझते हैं कि अमली मैदान में इंसान नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हर चीज़ को अपनाए, चाहे वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तौर तरीक़े हों, मामलात हों या इबादात हों, सारी चीज़ों के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा अपनाया जाए, ये असल मोहब्बत है। और चूँकि बहुत सारे यानी इसके लिए मैं वक्त कम है, मुख्तसर में चंद चीज़ों को बतलाना चाहता हूँ। इसी तरह नाज़िम साहब ने जो है बतलाया है, बहुत अच्छी बात बतलाया है कि लोगों को चाहिए कि तालीम के सिलसिले में कुछ पेशकदमी करें और कुछ कुर्बानी वगैरह पेश करें। और इस ज़िम्ने में जो एक बात उन्होंने कहा है कि ततव्वु उस सूरत में इंसान कर सकता है, आलिम दीन के बारे में कह रहा हूँ कि तालीम और तरबियत के सिलसिले में ततव्वु यानी फ्री जिसको कहते हैं, लिल्लाह फिल्लाह, तो उस वक्त कर सकते हैं जब इंसान अपने पाँव पे खड़ा हो, इंसान के पास कोई रोजी रोटी का मसला हो तो आदमी थोड़ा कर लेता है ततव्वु, इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लेकिन अगर इंसान के पास कोई वसाइल ना हो तो ततव्वु बहुत ही मुश्किल काम है, इंसान माश के तलब में जो है परेशान रहता है। और इस सिलसिले में देखा ही जाता है कि हमारे भाई इख्वान जितने भी आलिम उलमा हैं, किसी का भी अगर कहीं से है, चाहे राब्ता अल इस्लामी से है या वो दारुल इस्लामिया से वो मबूस हैं या इसी तरह हया तुरास से हैं, तो पश्चिमी इलाके में तो कुछ जामिया सराजुल उलूम से लगे हुए हैं तो माशाअल्लाह मेहनत कर रहे हैं। पूर्वी इलाके के अंदर ये लोग कहाँ हैं, मुझे नजर नहीं आते सिवाय इक्का दुक्का के जो काम कर रहे हैं, बाकी लोग कहाँ हैं। या नहीं तो ऐसा भी हो सकता है कि इस इलाके में मबूस वगैरह ना हो, जो भी हैं उसी पश्चिमी इलाके में होंगे। तो इसके लिए जब हमारे शुरू से लेके आखिर तक निजामत का मरकजी जमीयत अहले हदीस के नाजिम बल्कि अमीर भी पूर्वी इलाके के रहे, तो उन्होंने क्या कदम उठाया है इस सिलसिले में कि हमारे इलाके में वजारह या राब्ता और दूसरे जो है अहया तुरास के मबूसीन क्यों नहीं आए और उन लोगों के कारनामे क्या हैं। जब उनको तनख्वाह मिलती है तो उनके ऊपर सरपरस्ती होनी चाहिए, उन लोगों को कुछ ना कुछ जो है नशीद करना चाहिए। तो ये सब बहुत सारी बातें हैं। और मैंने इसी तरह से जो है कहा था नमाजी के ताल्लुक से कि अवाम नास के अंदर नमाज का मुनक़ता तो है ही, बहुत सारे लोग नमाज नहीं अदा करते हैं, लेकिन आले उलमा भी जो है इसके अंदर कोताही के अंदर मुब्तला है। तो इस सिलसिले में मैं ये कहना चाहूँगा कि उमूमी तौर पे जहाँ भी तालीम तरबियत का जामिया वगैरह हैं तो वहाँ पे तालीम दे करके फरागत के बाद ऐसे ही छोड़ दिया जाता है जो खास तौर से दावती मैदान या अमली मैदान को नहीं समझ पाते हैं। ये सब कोर्स होना चाहिए। या इसी तरह से मैंने कहा था कि इलाका में कम से कम 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार साल के अंदर उलमा को बुला करके किसी इदारा के अंदर और इस तरह से कोर्स कराया जाए, नसीहत कराई जाए और नसीहत करें कि किस तरह से दावत करेंगे, किस तरह से हमको एक जो है यानी क्या कहते हैं नमूना होना चाहिए और हम लोग एक कुदवा बने। तो इस तरह से इसकी जरूरत है कि यानी तालीमी कोर्स जो होता है या दावती कोर्स या इसी तरह से इज्तिमा, तो इसको जो है साल में 2 दफा 3 दफा मुख्तलिफ मराकिज के अंदर, कभी यहाँ कभी मरचिया में हो, कभी जनकपुर में हो, कभी कहीं हो, तो इस तरह से किया जाए और लोगों को उभारा जाए। इसी तरह से मैंने कहा था कि इसके लिए यह है कि हम तालीम हासिल करते हैं तो सिर्फ हमारा हदफ उससे रिस्क ना हो। अगर हम समझते हैं कि हदफ रिस्क है तो बहुत सारे लोग आलिम उलमा की इससे जो है निकल जाते हैं, यानी समझते हैं कि हम जैसे किसी काम में लग गए, किसी दुनियावी तिजारत के अंदर लग गए तो हमारा ताल्लुक दीन से हट गया। ऐसा नहीं सोचना चाहिए, बल्कि ये सोचना चाहिए कि हम आलिम हैं
اور ہمارے اوپر ذمہ داری موجود ہے. ہم اپنے گھر کو سدھاریں, ہم خود سدھریں, گھر کو سدھاریں, ماحول معاشرے کو سدھاریں. اس طرح سے بہت سارے اخوان مثالی ہیں. اب دیکھیے جو ہے قاسم ہی صاحب ہیں, دوسرے لوگ ہیں, تو کوئی کسی اپنے طلب معاش کوئی اور ذریعہ بنایا ہے لیکن دعوت و تبلیغ سے جڑے ہوئے ہیں. اس طرح سے اور بہت سارے اخوان ہیں جڑے ہوئے ہیں, لیکن بہت سارے لوگ بالکل جو ہے ختم ہو جاتے ہیں یا اپنے آپ کو جو ہے منقطع کر لیتے ہیں. تو یہ سلسلہ نہیں رکنا چاہیے. اسی طرح سے ہمارے جو ہے کلیم صاحب نے جنک پور میں کہا ہے کہ مرکز کے اندر اگر جو ہے تعلیم شروع کیا جائے اور وہاں بھی اگر ہم لوگ جو ہے خرچ کرنے کے لیے یا سرپرست جو ہے خرچ کرنے کے لیے تیار ہو جائیں تو کیا شروع کر سکتے ہیں. آسان بات ہے, ہم تو یہ چاہتے ہیں اور ہم تو کوڑتے ہیں کہ تعلیم جو ہے کا سلسلہ منقطع ہے, کب جو ہے شروع ہو, لیکن گورنمنٹ کی طرف سے اجازت نہیں ہے. لیکن اگر کمر بستہ سرپرست کمر بستہ ہو جائے تو اس کا طریقہ بہت ہی آسان ہے. گورنمنٹ نے ہاسٹل کی اجازت نہیں دیا ہے, تعلیم پہ پابندی ابھی نہیں ہے کہ آپ تعلیم نہیں کر سکتے ہیں. تعلیم سلسلہ شروع ہے, ہاسٹل کا یہ بند ہے. تو اس سلسلے میں اگر سرپرست تیار ہیں تو جنک پور میں رہ کر کے دوسری جگہ پہ مختلف یعنی سکن وغیرہ مہیا کرایا جائے گا اور اس طرح سے لوگ وہاں پہ آ جائیں. ہم استاد مہیا کرتے ہیں, استاد بھی رہیں گے اور دوپہر کا کھانا بھی مرکز ہی کے اندر بلکہ کھائیں, اور لیکن رہنے سہنے کا رات کا کھانا خود اگر بندوبست کر لیں تو ہم یہ چیز ایسے بھی شروع کر سکتے ہیں بغیر جو ہے خوراکی فیس لیے ہوئے. یا اگر خوراکی فیس جس طرح سے جو ہے 2000 2500 جو بھی لگتا ہے وہ دینے کے لیے تیار ہیں تو سکن وغیرہ دلا کر کے اور خوراکی جو ہے اس کا بھی بندوبست کیا جائے گا باہر رہنے کے لیے. اور اس طرح سے ہم لگ بھگ تیسری چوتھی سے لے کے 8ویں تک یعنی بڑے بچوں کو تعلیم دے سکتے ہیں. چھوٹے بچوں پہ پابندی ہے, لیکن بڑے بچوں کو جو 8 کلاس سے کہا گیا ہے تو اس کے ضمن میں تقریباً تیسری چوتھی سے ہم شروع کر سکتے ہیں 8ویں تک. اور میں چاہ رہا تھا کہ سلسلہ شروع ہو, لیکن مسئلہ یہی ہے, یعنی بات یہیں پہ آ کے اٹک جاتی ہے کہ سارے لوگ صرف داخلہ فیس دے کر کے چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے کے کھانے کا انتظام ہو اور رہنے کا انتظام ہو, اور ہم لوگ نہیں دے سکتے ہیں. تو ایسی صورت میں ایسے حالات میں بچوں کو کہاں رکھا جائے گا, کس طرح سے خوراکی وغیرہ کیسے. آواز آ رہی ہے؟ بالکل آ رہی ہے. ہاں, خوراکی وغیرہ کا جو ہے مسئلہ, یہ سب جو ہے سارے مسائل ہیں. اور آپ جانتے ہیں لاک ڈاؤن میں تو ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ سارے مدارس بند ہیں اس لیے کہ وہاں پہ جو ہے کھانے پینے کا بھی انتظام مشکل ہو رہا ہے اور اساتذہ کی تنخواہ وغیرہ کا. لیکن پھر بھی ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم شروع کرنے کے لیے تیار ہیں اگر لوگ صرف خوراکی فیس جو 2-2500 آئے اس کو جو ہے صرف یہ کریں تو انشاءاللہ بات بن سکتی ہے. یا جنک پور کے اندر خود ہی رہ کر کے خود ہی کھائیں اور خود ہی جو ہے شکل لے لیں. تو ایسی صورت میں ہم تعلیم کے لیے تیار ہیں, ہم اساتذہ مہیا کریں گے. اور اس سلسلے میں کہیں تو ہم ہفتہ 2 ہفتہ کے اندر اندر شروع کریں گے. اخوان اگر جو ہمیں صلاح اور مشورہ دیتے ہیں. جی اس پہ کچھ کسی کو کہنا ہے تو. جی میں یہ کہہ رہا تھا کہ جیسے اگر کیا آپ اس طرح سے اعلان دے سکتے ہیں کہ ہم اس طرح سے چاہ رہے ہیں, کیونکہ یہاں پہ سکن کا کوئی انتظام نہیں ہے. اگر آپ لوگ جنک پور کے اندر یا باہر سے آ کر کے موٹر سائیکل سے پڑھنے آئے یا بس سے آئے جیسے بھی آئے, اگر آ کر کے اگر آپ 7 بجے سے یا 6 بجے سے یا 8 بجے سے جو بھی ٹائم ٹیبل آپ دیں گے اس میں اگر شرکت کر سکتا ہے تو ان کے لیے کیا کیا ضروریات ہوں گی. ان کے اندر خوراکی فیس چاہیے یا کیا چاہیے, یا باہر اگر وہ لوگ کھا کر کے آئیں گے تو صرف پڑھیں گے, یا کس طرح سے وہ وضاحت کریں گے اس کی. جی اس کی وضاحت یہ ہے, دیکھیے کل میں نے میئر کے پاس بھی آدمی کو بھیجا تھا اور دوسرے لوگوں آفس میں شکشا آفس میں بھی بھیجا تھا. تو ان لوگوں نے کہا کہ ہم سکن یعنی ہاسٹل کا جو ہے ابھی تک گورنمنٹ کی طرف سے کوئی اجازت نہیں ہے. وارڈ ادھیکش سے پوچھا تو وارڈ ادھیکش نے کہا کہ ٹھیک ہے آپ لوگ احتیاطی طور پہ جو ہے شروع کر سکتے ہیں, احتیاط کے ساتھ شروع کر سکتے ہیں, لیکن وہی ہے کہ ہم اس کا جو ہے اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے. ہم نے کہا تھا کہ ایک نویدن لکھ کر کے ہم پیش کریں گے, اس پہ وہ لوگ صرف لکھ دیں کہ کوئی معنی نہیں ہے کہہ کر کے. تو وہ لوگ تیار نہیں ہوئے, کہا اپنے طور پہ جو ہے چلا سکتے ہیں, اس طرح سے کر سکتے ہیں. تو رہ گئی بات کہ باہر رہ کر کے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم کوشش میں ہیں لیکن باہر رہ کر کے کوئی مسئلہ نہیں ہے. اور اس کے لیے تو میں کہہ رہا ہوں نا کہ میں اعلان دے سکتا ہوں, کوئی مشکل نہیں, میں اعلان دے دیتا ہوں کہ اگر کوئی شخص پڑھانا چاہے اور سکن وغیرہ کا
सकन वगैरह का इंतजाम नहीं है, खाने पीने का नहीं, तो हम सकन भी देंगे बच्चों को और खाने पीने का इंतजाम भी करेंगे। उन लोगों के लिए वही 2,500 से 3,000 तक रखेंगे। और जो लोग मोटरसाइकिल से आ सकते हैं, जो लोग मोटरसाइकिल से आके पढ़ सकते हैं, तो उनके लिए ये होगा कि जो मामूल के मुताबिक, जैसे जो हम नाश्ता फीस लेते हैं, तो नाश्ता फीस जो है मरकज के अंदर अगर खा के आते हैं तो कोई मुश्किल ही नहीं, सुबह में आए तो खा करके आए, दोपहर के खाना का जो भी 1,000 रुपये जो है 1,000 नेपाली जो है दे दें, और बाकी जो है उस्ताद वगैरह को रख करके तालीम का आगाज किया जा सकता है, शुरू कर सकते हैं। इसमें कोई हर्ज की बात नहीं है। लोग मोटरसाइकिल से आए सुबह में और इसी तरह से 3 बजे 4 बजे या छुट्टी होने के बाद चले जाएं, कोई मुश्किल नहीं है। जी जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है माशाल्लाह। तो इसका हम चाहेंगे कि आप ऐलान दे रहे हैं, तरतीब दे रहे हैं आप कि अगर खुराक, अगर लोग खा पी के आएंगे तो उनके लिए क्या इम्कान है, और अगर किसी आदमी को सकन भी चाहिए, खाना भी चाहिए, तो उसके लिए क्या है, या उसके अलावा भी अगर कोई आपसे बात हो, तो तीनों चारों जो बातें हैं उसके ऊपर आप लोग जो है उसको तहरीरी शक्ल दें और ऐलानी शक्ल दें, और उसको ऐलान करके 1 हफ्ते से हो या 2 हफ्ते के बाद जो आप उसको शुरू कर सकते हैं तो कर दें। मेरे ख्याल से ज़्यादा बेहतर रहेगा, न करने से ज़्यादा बेहतर रहेगा। लोग मुंतजिर हैं, तलबा मुंतजिर हैं, सब बर्बाद हो रहे हैं। तो अगर आप ये पहल कर रहे हैं तो मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात होगी। इंशाअल्लाह हम उसको इसमें ला रहे हैं। और ऐलान जी, अभी फुरकान में है क्या आदमी वहाँ पर? फुरकान में है, शेख कलीम रहते हैं, अक्सर रहते हैं। मैं परसों गया था वहाँ, किसी को नहीं देखा, गेट पे बाहर से बंद देखा था, वही मैं वहां से वापस आ गया। मैं कितने बजे गए थे? करीब 11 साढ़े 11 बजे करीब। शेख कलीम रहते होंगे, शेख कलीम जो है रहते हैं, मेरे ख्याल में शेख कलीम कल नहीं थे, जुमरात को नहीं थे, आज नहीं रहेंगे, फिर शनिचर को वो आएंगे। शेख कलीम कौन, कहाँ के वो? कलीम मदनी कटैया के शेख कलीम, सलीम या कलीम? शेख कलीम मदनी कटैया के मदरसे में पढ़ाते हैं जमाने से, समझिए। कुछ दिन के लिए नाई के पास चले गए थे और अभी माशाल्लाह यहीं पे। अच्छा, तो मैं परसों गया था, मैं 11 साढ़े 11 बजे मैं गया था वहां पर, गेट देखा मैं बाहर से बंद है, लेकिन सोचा था कि दाखिला, वहां सुना था कि दाखिला हो रहा है, बच्चे सब का नाम लिखाया जा रहा है। मैं गया था वहां पर, कहा कि देखूं मैं यहाँ के इंतजाम क्या है और मिल उनसे, मैं देखा बाहरी गेट बंद है, फिर मैं वहां से वापस आ गया। हाँ, वो गेट बंद रहा होगा इसलिए कि वो परसों की बात कर रहे हैं। परसों वो और हाशिम गए थे मेयर के पास शिक्षा ऑफिस में, तो ये दोनों जो है उधर थे, हाशिम और शेख कलीम मदनी दोनों आदमी बाहर मैंने भेजा था, और उनको जो मैसेज दिया था कि जिस भी हालत में हो हमें जो है 2 रोज के अंदर खबर करें कि क्या वहाँ की हालत है, ताकि हम शुरू करें। तो उनको मेयर के पास भी भेजा था, शिक्षा ऑफिस में भी भेजा था, और कुछ नेता वगैरह के पास भी भेजा था। लास्ट में लोग जो है उधर से ये न होने पे वार्ड अध्यक्ष के पास आए, उनसे जो है बात किए, और उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, हम साथ में हैं, और देखें सोचें क्या करना है, किस तरह से करना है। ठीक है, चलिए इंशाल्लाह फिर टाइम मिलेगा इतवार को, तो इंशाल्लाह फिर मैं जाकर उनसे मिलता हूँ उनसे। फोन नंबर ले लीजिए, करीम साहब का फोन करके आइए या हाशिम को फोन करके आइए। ठीक है, नंबर नहीं है उनका। अच्छा। और अब्दुल रशीद साहब तो रहे होंगे, हो सकता है गेट लगा दिए हों। एक अब्दुल रशीद साहब, मैं देखा था बंद है, इसलिए मैं बाहर से झांक करके भी देखा, कोई नजर नहीं आ रहा था, मैं सोचा शायद कोई नहीं है, इसलिए मैं वापस आ गया वहां से। हाँ, तो वो भी गए थे, परसों गए थे, बाहर गए थे। ठीक है, तो मैं व्हाट्सएप से नंबर ले लूंगा कासिम साहब से, फिर मैं कॉल कर लूंगा उनको। जी। और किसी को कोई सवाल हो तो जरूर करें, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते के लिए भी बात हम इंशाल्लाह रखेंगे, है ना। और हम उम्मीद रखते हैं कि शेख अब्दुल रहीम साहब ने जो बातें कही है 2 दिन के अंदर या 4 दिन के अंदर ही सही, हम इसका ऐलान देखना चाहेंगे, ताकि हमारे बच्चे की पढ़ाई जो शुरू हो जाए, है ना। तो साहब आप दुआ के साथ ऐलान के साथ साथ में ये मुस्तकिल कहिए कि सिर्फ टेम्पोररी नहीं, सिर्फ रमजान तक, अगर फरागत तक ही कर रहे हैं तो मुस्तकिल तौर पर रहने दीजिए उनको, कि इंतजाम करने के लिए, ताकि हमारे जो इलाकाई बच्चे हैं ना, वो बाहर जो अभी हिंदुस्तान का रास्ता समझिए कि बिल्कुल बंद ही हो चुका है। इम्कान नहीं है कि फिर वो हम लोग हमारे बच्चे को वहां पर दाखिला मिले हिंदुस्तान के किसी भी इदारे में, अभी जो हालात है इसकी वजह से। अभी यहीं पर देखा जाएगा, जो इलाका बच्चे गाड़ी से भी जा सकते हैं, और रिहाइश का भी इंतजाम अगर हो जाए तो ज्यादा बेहतर रहेगा। देखिए, असल जो है वो चीज सिर्फ लोग समझते हैं कि मेरे हाथ में, ऐसा नहीं है। आप लोगों के ताउन ही से चीज मुमकिन है, और सारे लोगों को साथ देना पड़ेगा, क्योंकि इंशाअल्लाह
تو یہ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم جب چاہیں تو بند کر دیں، ہم جب چاہیں تو کھول دیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ آپ لوگ بھی غور کیجئے تاکہ وہ جو ہے بند نہ ہو، سلسلہ جاری رہے اور وہاں سے لوگ فائدہ اٹھائیں اور بچے جو ہے اچھے نکلیں اور اس طرح سے جو ہے ادارہ یہ ہو۔ تو اس سلسلے میں بہت ساری باتیں ہیں، میں جامعہ اسلامیہ میں بھی پچھلے ہفتے گیا تھا اور بہت ساری بات ہم جو ہے سوچ رہے ہیں، کر رہے ہیں، تو اس طرح ہر چیز جو ہے سامنے لانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ سارے لوگ مل کر کے اس کو بڑھائیں اور سارے لوگ اپنا سمجھیں، اور ہمیشہ ہم لوگوں نے جو ہے ایریا علاقہ والوں کو اپنا ہی سمجھا ہے، اور بلکہ ہمارے لوگ تو جاتے ہی ہیں، ہر گاؤں کے اندر جو ہے جاتے ہیں، رابطہ رکھتے ہیں، ہر سال جاتے ہیں، اور کہیں پہ اجتماع ہو اس میں بھی جاتے ہیں، جمعہ وغیرہ میں بھی جو ہے جاتے ہیں، تو اس طرح سے جو ہے رابطے میں رہتے ہیں اور سارے لوگوں کو پتہ ہے۔ چلے دعا کے ساتھ اب اس کا اختتام کر دیں، دعا کر دیں اور اختتام کریں اس مجلس کا۔ ٹھیک ہے، جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین برکت دے۔ اسی کے ساتھ میں دعا کرتا ہوں اللہ رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کی دلوں کو جوڑ دے، اللہ رب العالمین ہمارے اختلاف کو بھلا دے، اللہ رب العالمین ہمیں دنیا اور آخرت دونوں کے اندر کامیابی عطا فرما، اللہ رب العالمین ہم میں سے جو پریشان حال ہے اس کی پریشانی کو دور کر دے، اللہ رب العالمین ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا، اللہ رب العالمین اس کے لیے دنیا آخرت دونوں کے راستے کو کھول دے، اللہ رب العالمین ہمیں سے جو تنگی کے اندر ہے اللہ رب العالمین اس کے تنگی کو دور کر دے، اللہ رب العالمین ہم تمام مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی عطا فرما، اللہ رب العالمین جہاں بھی مسلمانوں کے ساتھ مشاکل ہے اللہ رب العالمین اس مشاکل کو دور کر دے، اللہ رب العالمین جو مسلمانوں پہ مکر و دجل کرتے ہیں اللہ رب العالمین اس کے مکر و دجل کو اسی کے اوپر پھیر دے، اللہ رب العالمین اسلام اور مسلمانوں کا ہر جگہ بول بالا ہو، اللہ رب العالمین ہر جگہ لوگوں کو جہاں بھی اسلام کے خلاف ہیں اللہ رب العالمین ان کو اسلام کے اندر داخل کر دے، اس کو اسلام کی سمجھ عطا فرما، اللہ رب العالمین ہمیں بھی صحیح نیک راستے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العالمین ہم میں سے جو دور ہیں اللہ رب العالمین اسے نزدیک کر دے، اللہ رب العالمین ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان اور توحید کے اوپر ہو، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی کے ساتھ ہم اس مجلس کا اختتام کرتے ہیں اور امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگ اسی طرح سے ہمارے ساتھ جڑے رہیں گے، زمینی سطح پہ بھی، زوم سطح پہ بھی اور سوشل سطح پہ بھی، ہر سطح پہ ہم آپ لوگوں کا ساتھ چاہتے ہیں، اور انشاءاللہ ہم سب مل کر کے اپنے معاشرے کو بہترین تشکیل دینے کی کوشش کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔